الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الرحم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صلہ رحمی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میری والدہ فوت ہو چکی ہیں، ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور تم پانی کا بندوبست کرو، جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو وہاں کنواں بنا دو۔ جناب ہمارے ساتھ آپ نے آج خاص طور پہ ماؤں بہنوں بیٹیوں نے تو ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ کی انتہائی روشن ترین خواتین کی بارگاہ میں سے ایک خاتون کی بارگاہ میں ہم چلیں گے مل کر، یعنی عقیدت کے باب میں اور عشق کے قرطاس میں۔ ناظرین، وہ منظر آج بھی مکمل طور پر رقم ہے جب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی وجود نے یثرب کو مدینہ منورہ بنا دیا۔ تو ایک دن ناظرین، ایک انتہائی باوقار اور عزت دار خاتون تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، جن کے ساتھ ان کا 10 سالہ کم سن بچہ بھی موجود تھا، جو عقیدتوں کو سمیٹ کر عرض گزار ہوئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ میرا فرزند انس ہے، میری دلی تمنا ہے کہ آپ کی خدمت کیا کرے اور آپ اسے اپنے خادموں میں شامل فرما لیں اور اس کے لیے دعا فرمائیں۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاص سے بھرپور ان جذبات کی تحسین فرمائی اور اس بچے کے سر پر اپنے دست مبارک کو رکھا اور انہوں نے دعا عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، عقیدت کی دنیا اور عشق کے جہاں میں وہ خاتون جنہوں نے اپنے لخت جگر کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں دینے اور اس عظیم ترین بارگاہ سے قبولیت کا شرف پانے کا شرف پایا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جن کا شمار انتہائی عظیم المرتبت صحابیات میں ہوتا ہے، جو اس قدر خوش نصیب ترین خاتون تھیں جن کی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بے انتہا قدر و قیمت تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے اور اپنے وجود مبارک کی برکت سے ان کے گھر کی فضاؤں کو نوازا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت صالح فطرت سے نوازا تھا، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انصاریہ خاتون ہیں جن کے سر اقدس پر السابقون الاولون کا انتہائی خوبصورت ترین تاج سجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہیں جو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کے اسلام لانے کا سبب بنی، اور جو مہر ان کے اسلام لانے کی صورت آپ نے قبول کیا وہ افضل ترین مہر ٹھہرا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین انتہائی بہادر اور انتہائی نڈر قسم کی خاتون تھیں، یعنی اسی طرح آپ کے شوہر بھی انتہائی بہادر تھے اور انتہائی نڈر تھے، لہذا تاریخ گواہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی جوش و جذبے سے اپنے شوہر کے ساتھ غزوہ احد میں شرکت کی۔ آپ زخمیوں کو پانی پلایا کرتی تھی اور ان کی مرم پٹی کیا کرتی تھی۔ یہ ہے بیسیکلی خواتین کا اسلامک کیریکٹر جس پر ہمیں بات کرنی چاہیے صاحب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام اور مرتبہ عورتوں کو عطا کیا ہے۔ بخاری میں ناظرین کہ غزوہ احد میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اپنے دست مبارک سے مشک بھر بھر کے زخمیوں کو پانی پلاتی تھی۔ ان کے ساتھ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 اور صحابیات بھی خدمت میں شریک رہا کرتی تھی، اور یہ بھی روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصار کی عورتیں انہی خدمات کے لیے اکثر غزوات میں جایا کرتی تھیں۔ یہ ہے کیریکٹر خواتین کا جو کہ اسلام سے تعلق رکھتی ہیں۔ بلکہ ناظرین تاریخ شاہد ہے کہ جس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر میں شرکت کے لیے جس جذبے سے پہنچی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال پر مجاہدین کی خدمت کے حوالے سے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن جذبات اور خدمات کا اظہار کیا، وہ اسلامی تاریخ میں خواتین کے کردار کا ایک انتہائی روشن ترین باب ہے صاحب۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی غزوہ خیبر میں ناظرین سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا کی حرم پاک میں تشریف آوری کے لیے ان کی خدمت کا جو موقع ملا اور سرکار علیہ
علیہ السلام نے جو ان کو انتہائی حسین اور خوبصورت سی ذمہ داری جو سپرد کی تھی ناظرین، وہ بھی آپ کی فضیلت کے باب میں انتہائی حسین ترین حوالہ ہے۔ بلکہ غزوہ حنین میں تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین ایک خاص موقع پر اپنے دست مبارک میں باقاعدہ خنجر لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑی رہی کہ اگر کوئی کافر آپ کے قریب آئے تو وہ اس کا پیٹ چاک کر دیں۔ یہ ہے بیسیکلی کریکٹر ان خواتین کا جن کا تعلق اسلام سے ہے۔ اسلام نے کہیں آپ کو محدود نہیں کیا، بڑی لبرٹی دی ہے صاحب، لیکن ایک سرٹن ڈومین کے اندر دی ہے۔ ذرا سوچئے کہ کتنی نڈر خاتون اور کس طرح سے میدان جہاد میں اتر کے جو ہے سرکار علیہ السلام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار تھی۔ ناظرین کرام، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا شفقت فرمایا کرتے تھے۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں آرام فرما ہوتے تو آپ یعنی کائنات کے سب سے زیادہ قیمتی ترین پسینہ تبرک کے طور پہ جو ہے اپنے شیشے کے اندر باقاعدہ جمع کر لیا کرتی تھی۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں طرح طرح کے آپ کھانے بھیجا کرتی تھی، اور یہ وہی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے گھرانے کو بھوکا رہ کر اللہ کے رسول کے مہمان کی خدمت گزاری کا ایک انتہائی نایاب موقع ملا، اور جس خدمت گزاری کے چرچے ناظرین زمین پر بھی ہوئے اور آسمانوں پر بھی ہوئے۔ سرکار علیہ السلام اس پورے گھرانے سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے، چاہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ مفتی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف سے قبل میں چاہتا ہوں ضرور دو جملے آپ بتلائیں کہ صاحب کیا مقام و مرتبہ اسلام نے عورتوں کو دیا، ان کے قبیلے کے بارے میں فرمائیے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آپ کا رشتہ ہے وہ بھی ضرور بتلائیے، آپ کا ایمان لانا، اور پھر اگین وہی بات السابقون الاولون کا جو تاج آپ کے سر اقدس پہ سجا، فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ اسلام نے جہاں بہت ساری چیزوں میں ہماری رہنمائی کی ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس کائنات میں تشریف فرما ہونے اور دین اسلام کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو بھی عزتوں کے تاج عطا فرمائے ہیں، اور اس دور کے اندر جب دور جہالت کے اندر بیٹی کی پیدائش کو زحمت سمجھا جاتا تھا، زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس معاشرے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادیوں کی تربیت بھی فرمائی، اور نہ صرف یہ بلکہ جو خواتین دامن اسلام سے وابستہ ہوئیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان خواتین کی جو تربیت فرمائی تو وہ ہمیں نظر آتا ہے تاریخ اسلام میں کہ کتنے بڑے بڑے کردار ان خواتین نے ادا کیے ہیں۔ انہی خواتین میں سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے۔ دیکھیں مکے کی زندگی ایک تکلیف والی زندگی تھی، وہاں سے کئی افراد حبشہ کی طرف گئے، پھر وہاں سے واپس آئے، اس کے بعد دوبارہ حبشہ کی ہجرت ہے، اس کے بعد مدینہ منورہ کا سفر ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جہاں مرد اسلام قبول کر رہے ہیں، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، وہی خواتین بھی ہمیں نظر آتی ہیں اس میدان کے اندر کہ انہوں نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف فرما ہونے کے بعد اسلام قبول کیا، اور ان خواتین میں اولاً جو خاتون ہمیں نظر آتی ہیں مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے، وہی خاتون حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نظر آتی ہے کہ جو مدینہ منورہ میں اولاً اسلام قبول کرنے والے ہیں، ان خواتین میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی اسم گرامی ہمیں تاریخ کے اوراق پہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ لوگ آپ کو آپ کے نام سے بہت کم جانتے ہیں یا نام سے واقف نہ ہوں گے، لیکن جب بھی ذکر آئے گا ام سلیم کا تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہم اس وقت ذکر کرنے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور جناب ابو طلحہ کی زوجہ محترمہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آپ کے نام کے اعتبار سے ایک دو چیزیں ہیں، بعض نے لکھا کہ آپ کا نام جو ہے وہ غمیسہ، غین میم یا صاد اور الف، غمیسہ کے ساتھ غمیسہ، بعد نے کہا کہ سہلہ، بعد نے کہا رمیلہ، بعد نے کہا کہ نملہ، اس طرح سے مختلف الفاظ آئے ہیں، لیکن اس میں ایک آپ کا جو لقب ہے اس کو کہا گیا کہ یہ آپ کا نام بھی ہے جس کو رمیسہ کہا گیا۔ اچھا، رمیسہ یہ نام ہے، بعد نے کہا کہ یہ لقب ہے۔ تو اس اعتبار سے نام کے اعتبار سے یعنی 3 4 5 نام آپ کے جو ہے وہ تاریخ کے اوراق کے اندر موجود ہے۔ رمیسہ بھی مطلب نام، جی رمیسہ یہ بھی آپ کے، بعد نے لکھا کہ القابات میں ہے، اور بعد نے لکھا کہ یہ آپ کے نام کے اعتبار سے۔ دوسری یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ السابقون الاولون جہاں پر بات کی جائے گی مردوں کے لیے ہوئی، خواتین میں جب بات کی جائے گی
تو آپ سر فہرست نظر آتی ہیں. ایک اور گزارش میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ قبیلہ بنو نجار سے آپ کا تعلق ہے، اور قبیلہ بنو نجار ظاہر ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پسندیدہ قبیلہ ہے. اور اگر آپ کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قبیلہ بنو نجار تو اپنی والدہ اور اپنے والد دونوں کے اعتبار سے آپ کا تعلق وہاں پر پہنچتا ہے. آپ کا ایک لقب ام انس بھی ہے. اچھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ایک ام انس بھی کنیت آپ کی، یہ کنیت کے اعتبار سے ام انس بھی. بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب ذرا سلسلے کو آگے بڑھائیے. اور یہ بڑا ایک آپ کی شخصیت کا پہلو ایسا ہے کہ آج بھی مطلب اس کو ہم کیسے اس کا ربط اپنی زندگی کے اندر قائم کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایک ماں کی حیثیت سے خاص طور پہ جو آپ نے کردار ادا کیا کہ جب ظاہر پہلے شوہر آپ کے چونکہ کافر تھے، تو جس وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کا معاملہ آیا تو آپ چونکہ ایمان لا چکی تھیں تو کس طرح سے ڈٹیں، کیا ہوا، اور پھر اس کے بعد ظاہر کس طرح سے وہ اختتام کو پہنچا معاملہ. اور یقیناً وہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس چاہ کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ آپ نے یعنی 8-10 برس حضرت انس کی عمر مبارک تھی پیش کیا آپ نے، وہ بتلائیے. اور پھر اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے بھی یعنی وہ 8-10 برس کے جو کم سن بچے تھے حضرت انس کو، ان کو قبول فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا یقیناً جلیل القدر صحابیات میں سے ایک عظیم شخصیت ہیں، اور آج جس مدینہ پاک سے ہم اپنی دل و جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس مدینہ منورہ کی پر نور زمین پر جو خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیات ہیں ان میں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں. سبحان اللہ. اور یہ ایمان قبول کرنا ایک تو یہ تھا کہ دل میں ایمان کی طلب اجاگر ہوئی اور ایمان قبول کیا، لیکن کیا کوئی ریزسٹنس نہیں تھی؟ تو آپ کے شوہر مالک بن نضر اسلام کے سخت مخالف تھے، جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کہ وہ شدید مخالف تھے، اور سب سے زیادہ ریزسٹنس آپ کو اپنے شوہر کی طرف سے ہی فیس کرنی پڑی. یعنی بہت بڑی آزمائش، بہت بڑی آزمائش، والدین سے زیادہ بڑی آزمائش ہے کہ والدین مخالف ہوں پھر بھی تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، لیکن شوہر کی مخالفت یہ والدین کی مخالفت سے زیادہ طاقت رکھتی ہے. تو اب وہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں، اور شوہر کی جو مخالفت تھی اسلام کی اس کو ریجیکٹ کرتی رہی. اور اس حدیث پاک پر بڑی خوبصورتی سے عمل کر کے دکھایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی کبھی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ حاکم ہو. اللہ کی شریعت کے مخالف کوئی حکم دے رہا ہے تو کبھی قبول نہیں کیا جائے گا. آپ کے شوہر اور آپ کے درمیان جھگڑا ہوا کرتا تھا اسی اسلام کے حوالے سے، اور آپ ہمیشہ اسلام کا موقف پیش کرتی تھیں، اور انہیں بھی یہ دعوت دیتی تھیں کہ وہ بھی اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. اب ایک طرف سخت مخالفت ہے، اور آپ کی زوجہ کا اپنے شوہر کے حوالے سے اصلاحی پہلو اور انہیں بھی جنت میں پہنچانے کی کیا جذبہ دیکھیں کہ وہ سخت مخالفت ہے لیکن بار بار اپنے شوہر کو اسلام کی دعوت دیتی ہیں، اور جب جب دعوت دیتی ہیں ان کا اور ان کے شوہر کا جھگڑا ہو جایا کرتا تھا. تو یہ بھی ہماری گھر کی خواتین کو سوچنا چاہیے کہ بعض اوقات شوہر ایک اصلاحی جملے کا منتظر ہوتا ہے کہ میری بیوی کی طرف سے یہ جملہ آ جائے میری اصلاح ہو جائے گی، لیکن بیگم ہر جملہ بولنے کے لیے تیار ہے، اپنے شوہر کی اصلاح کرنے کے لیے اس کا منہ کھلنے کے لیے تیار ہے. اس طرف توجہ نہیں ہوتی. حضرت ام سلیم جو سخت اسلام کے مخالف ہیں ان کو بار بار وحدہ لا شریک کی تبلیغ کرتی اور اپنے شوہر کو جی. پھر اپنے بیٹے کی تربیت کا جہاں تک معاملہ ہے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ابھی چھوٹے سے ہیں، ابھی توتلا کر بولنا شروع کیا ہے تو پہلے اسلامی کلمات جو آپ کی زبان پاک سے جاری ہوتے ہیں وہ کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے. جب یہ کلمہ طیبہ آپ کے شوہر مالک بن نضر سنتے ہیں تو پھر شدید غصے میں آتے ہیں کہ بیگم تو اسلام سے وابستہ ہو گئی ہیں، اب میرا بیٹا انس بھی وابستہ ہو گیا ہے. تو شدید غصے میں آتے ہیں اور ہدایت کے سارے دروازے اپنے اوپر خود بند کر کے چلے جاتے ہیں شام کی طرف، اور پھر وہاں قتل کر دیے جاتے ہیں اور حالت کفر میں انتقال ہوتا ہے. یہ بڑی عبرتناک بات ہے کہ بعض اوقات لوگ
خود اپنے اوپر ہدایت کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو شیطانیت کے دروازے کی مرہون منت چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض اوقات والدین اپنے بچوں کو علماء سے دور، قرآن سے دور، حدیث سے دور اور شیطانیت کے سارے دروازوں کے قریب کرتے ہیں، نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ بعد میں پھر وہ اولاد سرکش بن جاتی ہے۔ یہ عبرتناک انجام۔ پھر آپ کے جو بچے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور پھر اتنی عظیم شخصیت آپ کی والدہ تیار کرتی ہیں جو اسلام کا ایک بہت بڑا ذخیرہ قیامت تک کے مسلمانوں تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ بنتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت خاص حاصل ہوتی ہے۔ اس میں ایک چند باتیں ذکر کر کے پھر حضور کی غلامی والا جو واقعہ ہے اس کی طرف آنا چاہوں گا کہ دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ والد ہیں اسلام سخت مخالف اور والدہ ہیں مومنہ، لیکن اگر ماں چاہے تو اسلام مخالف باپ کے ہونے کے باوجود بھی بیٹے کی بے مثال تربیت کر سکتی ہے۔ یہاں پر ہماری مائیں یہ کہہ کے چھوٹ جاتی ہیں کہ باپ کرپشن کرتا ہے تو بیٹے نے بھی اسی کے نقش قدم پر چلنا ہے، باپ ملاوٹ کرتا ہے میں کیا کر سکتی ہوں۔ ام سلیم کی سیرت نے بتایا کہ اگر باپ مخالف بھی ہو ماں چاہے تو بیٹے کی بہترین پرورش کر سکتی ہے۔ آپ کے جملے سے ایک بات اور آگے بڑھتی ہے کہ آج ذرا عورتیں یہ سوچیں کہ کسی عورت نے یہ سوال اپنے شوہر سے کیا ہے کہ جس کے پاس سرٹن جو ہے اپنا کیا کہیے کہ سیلری کا اماؤنٹ ہوتا ہے اور وہ لیوش قسم کی لائف اسٹائل گزارا ہوتا ہے، اس کو داخل ہونے کے بعد کبھی پوچھا کہ پیسے آتے کہاں سے؟ یہ سوال عورت کو کرنا چاہیے اپنے شوہر سے۔ لیکن وہ تو خوش ہو رہی ہوتی ہیں کہ لگژری میں اضافہ ہو رہا ہے، مزید کچھ اور ایسا کیجئے کہ مزید لگژری میں اضافہ ہو۔ آخری بات یہ ہے کہ بیٹے نے پہلا جو کلمہ کہا وہ کلمہ طیبہ کہا۔ ہماری مائیں اپنے بچوں کو کیا سکھا رہی ہیں کہ بیٹا تم نے یہ گانا سیکھنا ہے، تم نے یہ گالی والے الفاظ اگر کیوٹنس کے ساتھ بول دیے تو بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ حضور کی غلامی میں دینے کا جو واقعہ ہے وہ بھی بڑا نرالا ہے کہ اپنا 10 سال کا لخت جگر ہے، اتنا پیارا بچہ ہے، حضور کی بارگاہ میں اس پیارے بچے کو قربان کرنے کے لیے آقا کریم کی بارگاہ میں آتی ہیں۔ ابھی ہجرت کے کچھ ماہ ہی ہوئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض گزار ہوتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا انس ہے، میں اسے آپ کی غلامی میں دینا چاہتی ہوں، اسے قبول فرما لیجئے اور اس کے لیے دعا بھی عنایت فرما دیجئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو قبول فرماتے ہیں اور آپ کے لیے دعا ارشاد فرماتے ہیں اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک لہ فیما اعطیتہ، یا اللہ انس کے مال میں اضافہ فرما، اس کی اولاد میں اضافہ فرما اور جو کچھ تو اسے عطا فرمائے اس میں تو برکت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تو یہ ظاہر ہمیں کردار نظر آتا ہے اور کیا شاندار کیا عظیم کردار ہے، اور یہی ایمان کی رمق ہمیں اس اعتبار سے نظر آتی ہے کہ جب واقعہ یہ بتلاتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں آپ سے کا، تو ابھی دیکھیں پہلے آپ ان کے ایمان لانے کا سبب بنتی ہیں، پھر اس کے بعد عقد ہوتا ہے، تو وہ کیا ایمان افروز واقعہ ہے ذرا بتلائیے۔ دوسرا جو مہر ٹھہرتا ہے صاحب وہ افضل ترین مہر ٹھہرتا ہے، وہ کیا ہوا ذرا بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جہاں اللہ پاک نے آپ کو اس نے صورت و سیرت کی خوبیوں سے نوازا، وہیں اور بے تحاشا آپ کو اوصاف حمیدہ سے مالا مال کیا۔ جب آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کو ہلاک کر دیا گیا، تو کئی معززین جو مدینہ تھے انہوں نے نکاح کا پیغام حضرت ام سلیم کو بھیجا، لیکن حضرت ام سلیم جو ہے ان کا یہی کہنا ہوتا کہ میں اس وقت تک نکاح نہیں کروں گی جب تک میرے شہزادے حضرت انس جو ہیں وہ سن شعور کو نہ پہنچ جائیں۔ لہٰذا جب وہ سن شعور کو پہنچ گئے تو اس وقت حضرت ابو طلحہ جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے پیغام نکاح بھجوایا۔ اچھا یہ بار بار نکاح کا پیغام بھجوایا جا رہا ہے، وہاں پر جب یہ جو بار بار نکاح کا پیغام بھجوایا جا رہا ہے اس پر جب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو بلایا اور ان سے ڈائلاگ کیا تو ان کو کیٹیگوریکلی یہ بات بیان کر دی کہ میں تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والی ہوں اور آپ تو بت کی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ زمین سے اگنے والی لکڑی کی عبادت کرتے ہیں جس کو ایک حبشی نے تراشا ہے؟ یہ کہتے ہیں کیوں نہیں، ہم مجھے معلوم ہے۔
پھر آپ مزید فرماتی ہیں کہ آپ کو اس بات پر ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی کہ آپ ایک ایسے بت کو سجدہ کرتے ہیں جو زمین سے لکڑی کی صورت میں اگا تھا اور پھر حبشی نے تراشا. اچھا یہ وہ ڈائلاگ تھا جس کے بعد حضرت ابو طلحہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے ان کے دل کی دنیا میں ہلچل مچ گئی ایک لمحے میں، ایک لمحے کے اندر. واہ واہ. اور وہاں پر جو شعور کے کسی کونے میں حق و صداقت کی کرنیں چھپی ہوئی تھی وہ منور ہو گئی، باطن منور ہو گیا. اور پھر جب تھوڑے عرصے کے بعد آتے ہیں تو اپنے گھر سے تمام کے تمام بتوں کو توڑ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مشرف با اسلام ہوتا. کیا کہنے، یعنی وہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی اس دعوت پر دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں. اور پھر حضرت ام سلیم کیا فرماتی ہیں کہ آپ چونکہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے، اب میرا مہر یہ ہوگا کہ جو آپ نے اسلام لے کے آئے ہیں وہی میرا مہر ہے. یعنی آپ کا ایمان لانا ہی میرا مہر ہے. اور اس کے تحت پھر آپ نے جملہ جو اپنے اموال جو بصورت مہر لینے تھے وہ معاف فرما دیے. تو جب یہ رشتہ جڑا اور یہ بندھن قائم ہوا تو اس بندھن کا مقام اللہ پاک کی بارگاہ میں اس قدر بلند ہوتا ہے کہ اللہ پاک ان کا ذکر قرآن میں فرماتا ہے. چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا ہوں، کھانا کھلا دیجیے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کسی کو بھیجتے ہیں کہ جا کے معلوم کیجئے گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے. تو گھر سے یہ جواب آتا ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں. اب یہاں پہ اندازہ کیجئے مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. اگرچہ حضور تاجدار کائنات بن کر آئے ہیں لیکن بظاہر آپ کے پاس مال نہیں. پھر صحابہ سے پوچھتے ہیں کون ہے کہ جو اس کو کھانا کھلائے گا. وہاں پر ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ صحابی وہی ہیں جو حضرت ام سلیم کے جو ہے وہ نکاح میں آنے والا ابو طلحہ ہیں. چنانچہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ لبیک، میں حاضر ہوں، میں لے کے جاؤں گا. اچھا پھر جاتے ہیں اپنے گھر میں اور اپنی زوجہ سے سوال کرتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو وہ یہ کہتی ہیں کہ کھانے کے لیے سوائے بچوں کی خوراک کے کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. تو کہتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے مہمان بھیج دیا لہٰذا ہم نے مہمانداری کرنی ہے. تو بہرحال جب وہ مہمان آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ جب کھانا لگے نا تو چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے آپ نے چراغ بجھا دینا ہے اور ظاہر یہ کرنا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شریک طعام ہیں. بچوں کو پہلے سلا دینا، بچے کو پہلے سے سلا دینا بھلا اللہ کے. تو بہرحال جب یہی معاملہ ہوتا ہے اگلے روز جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ کل رات کی دعوت اللہ پاک کو تمہاری بہت پسند آئی. اور اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اوپر غیروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ یہ خود ہی محتاج ہو. اور فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ کامران اور کامیاب ہیں. تو یہ حقیقی مدنی جوڑا جس کی بنیاد جو ہے وہ ایمان پہ لگی، یہی کامیاب ترین جوڑا ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کے جو اپنا دلیری اور یعنی ان کا جو ایک نڈر انداز تھا اور غزوات میں جس انداز سے آپ کردار ادا کرتی تھی، فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شجاعت و بہادری یہ ایک وہ عظیم وصف ہے کہ جو کسی مرد کو ملے تو وہ بڑا طاقتور و توانا ہو جاتا ہے، کسی خاتون کو ملے تو وہ پھر نسلوں تک وہ پیغام جاتا ہے کہ ہماری ماں، ہماری دادی، ہماری بہن، ہماری بیٹی وغیرہ وغیرہ، بھئی اس میں اتنی شجاعت و بہادری تھی. تو صبر و استقلال کے معاملات آپ کے دیکھیں، شجاعت و بہادری کے معاملات آپ کے دیکھیں تو آپ تاریخ میں ہمیں نظر آتی ہیں. عربی کا ایک قول جو ہے وہ آپ کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ کانت من عقلاء النساء و فضلائہن، یعنی آپ وہ خاتون ہیں کہ جو دانش مند بھی ہیں اور فضل و کمال میں بھی باقی خواتین سے بلند درجہ رکھتی ہیں. یعنی انصاری صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کے اعتبار سے آپ کا ایک منصب اور ایک مقام بہت بلند و بالا ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ
ایک ہے عام حالات جب آپ اپنے گھر میں تشریف فرمائیں، اور واقعات آگے انشاءاللہ بیان کر دیے جائیں گے کہ بچوں کا انتقال ہونا، اپنے شوہر کے ساتھ مہمان نوازی جو واقعہ بیان کیا گیا، یہ تمام چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ آپ ہر معاملے کے اندر آگے اور سب سے سبقت لے جانے میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری گزارش یہ کہ ایک ہے عام حالات گھر وغیرہ کے یا عام حالات میں، ایک ہے جنگی حالات کہ جنگوں کے اندر آپ کا کیا کردار رہا اور آپ کس طریقے سے تشریف فرما رہی۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم روایات کو پڑھتے ہیں تو ان میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر آتا ہے، کچھ انصاری صحابیات ہیں ان کا ذکر آتا ہے، انہی میں آپ کا ذکر بھی آتا ہے کہ آپ کے دو کام ہوتے تھے ان صحابیات کے، اور ان میں یہ بھی تشریف فرما دیتے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کہ مجاہدین کو پانی پلانا نمبر 1، اور نمبر 2 اگر وہ زخمی ہو جائے تو ان کی مرہم پٹی کرنا۔ اب عمل جراحت یا میڈیکل کی تعلیم اگر اس وقت اس اعتبار سے آپ نے نہ سیکھی ہوتی تو مجاہدین کی تیمارداری یا ان کی خدمت کا معاملہ کیسے ہو جاتا۔ آج بہت سارے لوگ ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی یعنی جو بچیوں کی تعلیم کے مخالف ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسلام تو حق دیتا ہے کہ بچے اپنے باپردہ انداز میں تعلیم حاصل کریں اور میڈیکل کے شعبے میں بھی آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر بعض لوگ جو بچیوں کی تعلیم کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، میرا ان سے سوال یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر کی کسی خاتون کو کوئی میڈیکل کے اعتبار سے کوئی پریشانی کا سامنا ہو تو یا تو اس کے پاس آپشن ہو کہ کوئی خاتون ہو فیمیل ڈاکٹر جن کے پاس وہ جا سکے، یا پھر یہ ہے کہ کسی مرد کو جا کر کے وہ دکھائے علاج کروائے، تو ترجیح آپ کی کیا ہوگی؟ کہا جائے گا ہماری باپردہ خاتون ہے تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ کسی خاتون سے علاج کروایا جائے، تو میڈیکل کی تعلیم کا آپ مخالف ہیں۔ خواتین کے بچے ڈاکٹر بنیں گے نہیں، ان چیزوں کو دیکھیں گے نہیں، تو پھر کیسے سارے معاملے کو بہت صحیح بات کر، لہٰذا بہت ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا کہ تعلیم ہمیں پردے سے نہیں روک رہی، تعلیم ہمیں ترقی سے نہیں روک رہی، بلکہ بے پردگی ہے جو اس راہ کے اندر ہمیں رکاوٹ بنتی نظر آ رہی ہے۔ لیکن وہ بات ہے سرٹن ڈومین کا ہمیں خیال رکھو، ان چیزوں کا ظاہر ہے کہ ایک بحیثیت مسلمان مجھے اور آپ کو لازمی خیال رکھنا پڑے گا۔ تو حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ یہ رہا کہ آپ کی 2 ذمہ داریاں تھیں۔ آپ غزوہ احد کے اندر دیکھ لیجئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام سلیم جو ہے وہ مجاہدین کی زخمی مجاہدین کی مرہم پٹی کا معاملہ بھی کر رہی ہیں اور دور سے پانی بھر کے لا رہی ہیں اور ان کو پلا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و محبت کا معاملہ یہ ہے کہ غزوہ حنین میں آپ ایک اونٹ پر سوار ہیں اور آپ کے ہاتھ کے اندر خنجر موجود ہے، اور اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ کوئی دشمن حضور کی طرف بڑے آپ آگے آ جاتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اس خنجر سے تم کیا کرو گی؟ تو بڑے جوش سے جواب دیا کہ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی آپ کے قریب میں اس کا دشمن آپ کے قریب نہ پہنچوں گی۔ تو یہ شجاعت و بہادری یہ ہمیں بتاتی ہے کہ خاتون کو ہر معاملے کے لیے اپنے آپ کو مستعد بھی رکھنا ہوگا اور چاق و چوبند رکھنا ہوگا کہ بعض اوقات مرد اگر جہاد میں مصروف ہے تو خواتین کو اس اعتبار سے اپنا کردار ادا کرنا۔ واہ کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے جی۔ آگے ذرا سلسلے کو بڑھائیے، اب آئیے اس موضوع کی طرف جو اس پوری گفتگو کا سمجھ لیجیے کرکس ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں اپنا سب کچھ دین اسلام پہ قربان کر رہی ہیں، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پہ قربان کر رہی ہیں، وہاں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اپنی کرم نوازیوں کے ریوارڈز آپ کو دیے ہیں اور کس طرح آپ کو جو ہے اپنا عزت و توقیر عطا فرمائی اور ان کے نزدیک کیا مقام اور مرتبہ تھا اور کس طرح سے جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کی عقیدت میں گرفتار تھی، ذرا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جو آپ کی خدمات ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی، آقا کریم علیہ السلام نے ہمیشہ ان کو ریگارڈ کیا ہے اور انہیں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا جو مدینے کی صحابیات میں چند خواتین کو ہی حاصل ہے۔ اور جو ذکر کی روایت بھی کہ آقا کریم علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کے بعد جن کے گھر سب سے زیادہ تشریف فرما ہوتے تھے وہ بھی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ پاک ہوا کرتا تھا، تو محرم کا رشتہ تھا تو وہ معاملات بھی نہیں ہیں۔ اور یہ آقا کریم علیہ السلام کا اعزاز ہے کہ جیسی خدمت ہے پھر تشریف آوری بھی آپ کے حجرہ مبارکہ میں بھی ویسی ہی ہے کہ بار بار یہ شرف عطا فرماتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام آپ کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اریت الجنت، مجھے جنت دکھائی گئی، فرأیت امرأۃ ابی طلحہ، تو اس جنت میں میں نے ابو طلحہ کی زوجہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا۔
یہ اللہ، مسلم شریف کی سبحان روایت ہے. اللہ. حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے پھر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو میں نے دیکھا تو وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ ایک ہی حدیث میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو مقدس شخصیتوں کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. سبحان اللہ. اسی طرح دیکھیں اور اعزاز یہ آقا کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا کہ مدینہ پاک کا جو سب سے بہترین موقع جس میں مواخات مدینہ ہونی ہے، مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا جانا ہے، وہ مواخات کرنے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کرتے ہیں وہ بھی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ یہ عنہا کا کتنا بڑا اعزاز، اعزاز اللہ ہے کہ حضرت انس ارشاد فرماتے ہیں حضور ہمارے گھر تشریف لائے اور پھر یہ مواخات کا سلسلہ شروع فرمایا. یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اعزاز عطا فرمایا. اسی طرح جو قیلولہ کا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام قیلولہ کے لیے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جایا کرتے سبحان تھے اللہ. کہ قیلولہ وہاں پہ اپنی سنت ادا فرماتے تھے. اور اس قیلولہ سے ہی پھر حضرت ام سلیم کی عقیدتوں کی روایتیں ہم تک پہنچتی ہیں کہ جب ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ دیکھتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چمڑے پاک کے بستر پر آرام فرما ہیں اور پسینہ کثرت سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آتا تھا، تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اس پسینے کو شیشے میں جمع کرنا شروع کرتی ہیں. اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہیں آپ دو جواب ارشاد فرماتی ہیں. اس کی دو روایتیں ہمیں ملتی ہیں. ایک روایت میں آپ ارشاد فرماتی ہیں ھذا اعرقک نجعلہ فی طیبنا، آقا کریم یہ آپ کا پسینہ مبارکہ ہے، اسے ہم اپنی خوشبوؤں میں ڈالتے ہیں. قیامت تک یہ عقیدہ بتا دیا کہ خوشبو کو بھی خوشبودار کرنا ہے تو حضور کا پسینہ چاہیے صحابہ کو. اور آگے تو بڑا قیمتی جملہ ارشاد فرمایا وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطَّيِّبِ، اور آقا کریم آپ کا یہ پسینہ مبارک دنیا کی ساری خوشبوؤں کے مقابلے میں زیادہ خوشبو رکھتا ہے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے اس دعا کے ساتھ کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کا عطا فرمائے. ام سلیم پر ہوئی رب کی عطا بہت، ام سلیم پر ہوئی رب کی عطا بہت، خدمت پہ ان کی راضی ہوئے مصطفیٰ بہت، خدمت پہ ان کی راضی ہوئے مصطفیٰ بہت، توحید حق سے باخبر سچی مجاہدہ، توحید حق سے باخبر سچی مجاہدہ، ام سلیم کو تھا ملا حوصلہ بہت، ام سلیم کو تھا ملا حوصلہ بہت، سرکار کا پسینہ تھی رکھتی سنبھال کے، سرکار کا پسینہ تھی رکھتی سنبھال کے، آنگن تھا جب ہی آپ کا مہکا ہوا بہت، آنگن تھا جب ہی آپ کا مہکا ہوا بہت، ساجد تھے یاد ان کو فرامین آجناب، ساجد تھے یاد ان
سلاطین آجناب، اونچا صحابیات میں رتبہ ملا بہت، اونچا صحابیات میں رتبہ ملا بہت، ام سلیم پر ہوئی رب کی عطا بہت، خدمت پہ ان کی راضی ہوئے مصطفیٰ بہت۔